گڈ ایوننگ۔ بہت عرصے سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کر سکیں، اور جو لوگ ریگولرلی پہلے بائبل سٹڈی پہ آتے رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ میں نے کئی دفعہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن چونکہ پہلے ہفتے میں ایک دفعہ بائبل سٹڈی ہوا کرتی تھی تو زیادہ ہماری کنسنٹریشن نئے عہد نامہ پر رہی، لیکن اب جب ہم نے اس کو 2 میں تقسیم کر دیا اور ہم پرانے عہد نامے کو پڑھ سکتے ہیں تو میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ہم پیدائش کی کتاب کی طرف چلیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اینڈ آئی تھاٹ دیٹ وی وڈ جسٹ بریز تھرو اٹ، ہے نا، کہانی ہے اور کہانی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس میں سے گزر جائیں گے۔ لیکن جب میں نے تیاری کرنی شروع کی پیدائش کی کتاب کی سٹڈی کروانے کے لیے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی آسان کتاب نہیں ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دس از اے بک آف اوریجنز، یہ شروعات کی کتاب ہے۔ دس از آلسو اے فاؤنڈیشنل بک آف دا بائبل، کیونکہ اس میں بہت ساری باتوں کی شروعات کا، اوریجنز کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جو ہمارے عقائد ہیں ان کی بنیاد اس کتاب میں رکھی گئی، اینڈ دس از دی آفٹ کوٹڈ بک آف دا بائبل۔ باقی کی جو 65 کتابیں ہیں اس میں اس بک کو بہت زیادہ کوٹ کیا گیا ہے۔ تو وہ جو میرا خیال تھا وہ تو خام خیالی نکلی۔ It's not that easy to understand the book of Genesis۔ اور مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ جب میں تیاری کر رہا تھا کہ پچھلے 1-2 دن سے کہ شاید پہلے باب پر ہی ہمیں 9-10 سیشنز چاہیے، لیکن خیر میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، and I will not try to confuse you as well۔ We will look at things in a broader perspective، ہے نا۔ ہم جس کو کہتے ہیں نا طائرانہ نگاہ ڈالیں گے پیدائش کی کتاب پر۔ تعارف ہم پچھلی دفعہ کر چکے ہیں اور وہ یوٹیوب پہ موجود بھی ہے، اگر آپ اس کو سننا چاہیں۔ اگر نہیں سنا ابھی تک تو آپ سن سکتے ہیں۔ تخلیق کی کہانی پڑھی ہم نے، شروع کی پہلے باب میں۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ In the beginning, God created the heavens and the earth۔ اور میں نے یہ آپ کو کہا تھا this is a particular Hebrew writing style that the title is given at the top, then the conditions follow, and then the whole process, the whole story۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبرانی جو کہانی لکھنے کا ایک انداز یہ ہے کہ پہلے اس کا سرنامہ، اس کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے، پھر اس وقت کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی پوری تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو جو پہلی آیت ہے وہ ٹائٹل ہے، موضوع ہے، سرنامہ ہے۔ دوسری آیت میں حالات بیان کر دیے گئے کہ جب خدا نے تخلیق کا کام شروع کیا تو زمین کیسی تھی، اور پھر اس کے بعد تیسری آیت سے لے کر ہم پورے دوسرے باب میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیسے اس پوری کائنات کو، زمین و آسمان کو تخلیق کیا۔ اچھا جی، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دس از آور فرسٹ انٹروڈکشن ٹو دا گاڈ آف دا بائبل۔ بائبل کے خدا کے ساتھ یہ ہمارا پہلا تعارف ہے۔ اگر آپ کسی کو تحفتاً کلام مقدس دیں گے تو بہت چانسز یہی ہیں کہ وہ پیدائش کی کتاب سے شروع کرے گا، اور جب پیدائش کی کتاب سے شروع کرے گا تو وہاں کیا لکھا ہے؟ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور پھر حالات کیا تھے اس وقت جب پیدا کی گئی یہ زمین؟ تو کیا تھا؟ اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ The Spirit of God would
hover upon the surface of the waters. تو chaos تھا اس وقت, ڈس آرڈر تھا, بے ترتیبی تھی جب خدا نے ماڈل کیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی مجسمہ بنانے لگیں یا کوئی ایسی چیز بنانے لگیں جس کے لیے آپ کو ڈو کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی بھی را مٹیریل کی, تو آپ اس کو لے کر ایک رف قسم کا, ایک بالکل ہی بنیادی قسم کا حالہ بنا لیں اور پھر اس کو تراشتے چلے جائیں اور اصل چیز آپ کے سامنے آ جائے. تو جب خدا نے کریشن کا کام شروع کیا تو پہلی چیز زمین ویران تھی اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا, اور ان اگلے 6 دنوں میں خدا نے یہ تینوں چیزیں دور کر دی. خدا نے ویرانی بھی دور کر دی, سنسان ہونا بھی زمین کا دور ہو گیا, اس نے آباد کر دیا زمین کو, اور پھر تاریکی تو پہلے دن ہی جاتی رہی تھی. So God turned the disorder into order. And how did he do it? 2 چیزیں یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی بات, خدا کا روح, خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. Everything came into being through the agency of the Holy Spirit. یعنی آرڈر ملتا گیا اور پاک روح اس کو وجود میں لاتا چلا گیا. And that's how things came into being. اور دوسری چیز تیسری آیت میں لکھی ہے, اور خدا نے کہا. It was through the agency of his word. تو بائبل کی پہلی 3 آیات میں ہی ہمیں خدا کی ذات میں پلورلٹی نظر آ جاتی ہے, ہمیں خدا کی ذات میں کثرت نظر آ جاتی ہے. خدا واحد ہے, He is the one living God. لیکن بائبل کا خدا اپنے اندر پلورلٹی رکھتا ہے, اپنے اندر کثرت رکھتا ہے. اب خدا نے کہا اور ہو گیا. یوحنا بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ خدا نے اپنے کلمے کے ذریعے سے, اپنے کلام کے ذریعے سے اس کائنات کو تخلیق کیا. اور پولس رسول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ خدا کی ذات کا دوسرا اکنوم خدا بیٹا تھا جس کے وسیلے سے سب چیزیں خلق ہوئیں. اس نے خلق کی. اور پھر عبرانیوں کے خط کا مصنف یہ بتاتا ہے کہ وہی ہے جو اپنی قدرت کے کلام سے اس پوری کائنات کا نظام سنبھالتا ہے. So it was the Spirit of God and the Word of God that brought together the whole process of the creation of this world. جب ہم نیو کریشن کی بات کرتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں ریکریشن, جب خدا ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے, نئے سرے سے تخلیق کرتا ہے, تو اس وقت بھی یہی دونوں چیزیں سامنے آتی ہیں, خدا کا کلام اور خدا کا پاک روح. So we see the word of God and the Spirit of God active in the creation. We also see them active in the recreation. When we are born again as Christians, it is again through these 2 agencies, the Word of God and the Spirit of God. تو 2 چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر, 2 موومنٹس ہمیں نظر آتی ہیں. خدا کا پاک روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہا ہے, اور خدا کا کلام ایکٹیو ہے. اس کے وسیلے سے, اسی کے کہنے سے یہ سارا کچھ وجود میں آ رہا ہے. تو
ہمیں کس خدا سے انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے؟ بائبل کا خدا کیسا خدا ہے؟ جو سب سے پہلی چیز اس خدا کے بارے میں ہمیں نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہ کریٹر ہے، خالق ہے۔ The first thing that we come to know about the God of Bible is that He is a creator, or rather He is the creator. دوسری چیز، there is plurality in Him. اس کے اندر کثرت ہے، وہ ہے تو ایک لیکن اپنے اندر کثرت رکھتا ہے۔ اور ہم نے دو اقانیم کو تو یہاں پر دیکھ لیا، خدا کے روح کو دیکھا اور ہم نے خدا کے کلام کو دیکھا۔ آپ دیکھیں، تاریکی تھی، خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور لکھا ہے روشنی ہو گئی۔ Now this talks about the sovereignty of God. خدا مقتدر اعلیٰ ہے، He is sovereign. وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک سیریز دیکھ رہا تھا، دا کراؤن، جو برطانیہ کی موجودہ سلطنت برطانیہ کی موجودہ ملکہ کی زندگی پر بنائے، اور میں نے دیکھا کہ کئی جگہ نوٹ کیا اس سیریز کے دوران کہ ملکہ کچھ کرنا چاہتی ہے اور کوئی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ملکہ جو چاہتی ہے وہ ہو جاتا ہوگا کیونکہ شی از ساورن، ہے نا، وہ مقتدر اعلیٰ ہے اپنی سلطنت کی، وہ جو کہتی ہوگی وہ ہو جاتا ہوگا۔ لیکن اس سیریز میں نے بہت سارے مقامات پر یہ دیکھا کہ اس نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی نہ کسی نے آ کر اس کو روک دیا یا اس فیصلے کو تبدیل کروا دیا۔ تو شی از آلسو ناٹ ایبسلیوٹلی ساورن۔ احکام کا بجا لایا جانا ہمیں ملٹری میں نظر آتا ہے، فوج میں نظر آتا ہے، لیکن وہاں پر بھی شاید ہر حکم کسی افسر کا بجا لایا نہیں جاتا ہوگا۔ بٹ گاڈ از دی ایبسلوٹ ساورن، وہ جو کہتا ہے اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو گنتے جائیے کہ ہمیں خدا اپنا انٹروڈکشن کیسے دے رہا ہے۔ کریٹر از plural. There is plurality in his unity. اس کی وحدانیت میں کثرت ہے جو ہمیں نظر آئی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ساورن ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ یہ ایک اور کوالٹی ہمارے خدا کی ہمارے سامنے آ گئی۔ ہی از اے سیپریٹر۔ ہی میکس ڈسٹنکشنز، وہ چیزوں کو جدا کر دیتا ہے، وہ اچھے کو برے سے جدا کرتا ہے، وہ پاک کو ناپاک سے جدا کرتا ہے۔ ڈسٹنکشنز، ہی از اے گاڈ آف ڈسٹنکشنز۔ یہ جن کے لیے یہ موسیٰ نے یہ کتابیں لکھی تھیں، بنی اسرائیل کے لیے یہ بات کیوں امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، یا آج میرے اور آپ کے لیے یہ بات کیوں امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کہ وی ہیو اے گاڈ ہو میکس ڈسٹنکشنز۔ اٹ از امپورٹنٹ بیکاز دین ہی میکس اے ڈسٹنکشن بٹوین ہز اون اینڈ ناٹ ہز اون۔ اس نے دنیا کی سب قوموں میں سے بنی اسرائیل کو چن لیا کہ وہ اس کے لوگ ہوں۔ He made a
distinction. آج اس نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو چن لیا ہے. Again, he has made a distinction. So he is a God who makes distinctions. اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا. He named things. ہے نا؟ روشنی کو اس نے کہا دن اور تاریکی کو اس نے کہا رات. پہلے تو ان کو ڈسٹنکٹ کر دیا ایک دوسرے سے، اور پھر ان کو نام دے دیا. Now naming of objects is again a sign of sovereignty. آپ کی جو حکومت کو ثابت کرنے کے لیے sovereignty، آپ کی sovereignty کو ثابت کرتا ہے ناموں کا رکھا جانا. کون نام رکھ رہا ہے؟ دانیل اور اس کے 3 دوست تھے، حنانیہ، عزرائیہ اور میسائیل. وہ پہلے بنی اسرائیل کے، بنی یہودا کے بادشاہوں کے دربار میں رہتے تھے، ان کے یہ نام تھے. جب وہ نبوکد نظر کے دربار میں چلے گئے تو سب کے نام بدل دیے. ایک بیلتشزر ہو گیا، ایک صدرک ہو گیا، ایک میسک ہو گیا، ایک عبدنجو ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بادشاہ کے نیچے سے نکل کر دوسرے بادشاہ کے نیچے چلے گئے تھے، ایک ساورینٹی سے نکل کر دوسری ساورینٹی میں چلے گئے تھے، اس لیے ان کے نام تبدیل کر دیے گئے. تو نام رکھنا یا نام دینا کسی چیز کو، اگین دس از اے سائن آف sovereignty. نیمنگ پیپل اور نیمنگ آبجیکٹس. تو پہلی ہی 5 آیات میں خدا نے اپنا کتنا گہرا تعارف کرا دیا. He is creator, he has plurality in unity, he is sovereign, and sovereign because he can name things, and whatever he says comes into being. And then we saw that he is a God who makes distinctions. 4 خوبیاں ہم نے اپنے خدا کی دیکھی ہیں ابھی تک. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی ساورینٹی ظاہر کیسے ہوتی ہے. وہ ساورن تو ہے، وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ جس چیز کا جو نام رکھتا ہے وہ نام اس کا قائم ہو جاتا ہے. لیکن اس کی ساورینٹی، اس کی حکومت کیسی ہے، اس کی سلطنت کیسی ہے، اس کی بادشاہت کیسی ہے. 6 آیت میں دیکھیں، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا. اس سے پہلے کہ ہم اس کو دیکھیں، ایک چیز مجھے ایکسپلین کرنی تھی. 5ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے سو پہلا دن ہوا. یہ ترجمہ کچھ تھوڑا سا کمزور ہے، کیونکہ عبرانی میں لکھا ہے اخد، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک. تو پہلے دن کے اختتام پر لکھا ہے، اور اگر میں اس کو عبرانی اس سے پڑھوں تو، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو ایک دن ہوا. پہلا دن نہیں، ایک دن ہوا. اب یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ دن کتنا لمبا ہے. ایک زمانے میں میری بھی سائنٹسٹس والی اپروچ تھی، یا جنہوں نے گیپ تھیوری دی، میری بھی سوچ وہی تھی کہ خدا کے نزدیک تو 1000 سال ایک دن کے برابر ہیں.
تو شاید یہ دن جو تھا یہ بلینز آف ایئرز پر مبنی تھا۔ سائنس آج یہی کہہ رہی ہے نا کہ 13 بلین سال ہو گئے ہیں اس کائنات کو بنے ہوئے، جبکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ 6 دن میں خدا نے یہ سارا کچھ بنایا۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو ایک دن ہوا۔ خدا یہاں پر 24 گھنٹے والے دن کی بات کر رہا ہے، کوئی لمبا چوڑا دن نہیں ہے جو بلینز آف سالوں پر محیط ہوگا یا 1000 سال پر محیط ہوگا، نہیں، یہ میرے اور آپ کا دن جو ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، اسی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا نے ایک اور ڈسٹنکشن پیدا کر دی، خدا نے ایک اور تفریق پیدا کر دی، پانیوں کو جدا کر دیا، فضا کے پانیوں کو علیحدہ کر دیا، زمین کے پانیوں کو علیحدہ کر دیا، اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو اس ایک دن کے مطابق دوسرا دن ہوا۔ تو یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ دن 24 گھنٹے کا ہے، خدا نے پانیوں کو جدا کر دیا، اور یہ سب کچھ وہ کیوں کرنے جا رہا ہے اس پہ ہم تھوڑی دیر کے بعد غور کریں گے۔ لیکن یہ کیسے ہو رہا ہے سب کچھ، یہ خدا فرما رہا ہے اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک اور ڈسٹنکشن ہمارے سامنے آ گئی، اور یہاں تک دیکھیں کہ خدا یا ان چیزوں کا نام رکھ رہا ہے، خود نام رکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں اس نے اپنے اختیار میں رکھی۔ اگلے باب میں چل کر ہم دیکھیں گے کہ آدم نے بہت ساری چیزوں کے نام رکھے، اور کن چیزوں کے نام رکھے جن کو خدا نے آدم کے اختیار میں کر دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دنوں کا حساب کتاب، یہ سالوں کا حساب، مہینوں کا حساب، یہ تاریکی اور روشنی کا حساب، یہ سب خدا کے اپنے اختیار میں ہے۔ 9ویں آیت سے لکھا، اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کے خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ Now we are introduced to another term here, it's good. اور میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ گڈ کب ہوتی ہے چیز، اچھی کب ہوتی ہے، لیکن خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اٹس گڈ۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو اس پہلے ایک دن کے مطابق اب تیسرا دن ہو گیا۔ 14ویں آیت سے لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ اب اگر آپ کے ذہن میں میری طرح یہ سوال اٹھا ہے کہ خدا نے روشنی کی جو سورس تھی
یہ جس کو نیر اکبر اور نیر اصغر کہا جا رہا ہے، چاند اور سورج اور ستارے، بلکہ سورج، چاند اور ستارے، the sun, moon and stars, these were created on the fourth day. The source of light for us, the biggest source of light for us is the sun, and the sun was created on the fourth day. تو پھر وہ روشنی کہاں سے آئی جو پہلے دن تھی؟ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، لاجیکل ہے کہ اگر سورج اور چاند ابھی پیدا ہو رہے ہیں تو پھر رات اور دن کی ڈسٹنکشن کیسے ہو سکتی ہوگی پہلے، اور وہ روشنی کون سی تھی جو کہ ہمیں پہلے دن نظر آئی؟ تو اس کا جواب ہم عبرانی کی بائبل سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ جو پہلے دن روشنی خدا نے بنائی تھی، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے اور، عبرانی میں ہمارا والا اور نہیں، نہ انگریزی والا اور، بلکہ اور وہ اور جو ہے، وہ روشنی جو ہے، اٹ از انلائٹنمنٹ، وہ روشنی خدا کی روشنی ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو اس کی شکینہ یا سکینہ، اس کا شکینہ جلال ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو بائبل مقدس کی آخری کتاب سے دینا چاہوں گا کہ جب نیا یروشلم ہوگا تو لکھا ہے وہاں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، لیکن پھر بھی وہ روشن ہوگا۔ یہ وہی روشنی ہے، یہ وہی روشنی ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا، جو پہلے دن کریٹ ہو گئی تھی، جس نے اس کائنات کو روشن کر دیا۔ یہ خدا کے عرفان کی روشنی ہے، یہ خدا کے جلال کی روشنی ہے۔ اور جبکہ چوتھے دن میں جس روشنی کا ذکر کیا گیا ہے وہ اور ہی سے لفظ نکلا ہے، بٹ وہ ہے میٹور، جیسے کہ ہمارا انگریزی کا لفظ نکلتا ہے میٹیور، اور اس کو پلورل میں لیا گیا۔ اجرام فلکی، نیر، جو یہاں پر کہا گیا، وہ روشنی جو ان کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو سورج اور چاند اور ستاروں کی وجہ سے روشنی ہو رہی ہے، اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ ایٹرنل نہیں ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک یہ زمین اور آسمان قائم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب نیا آسمان اور نئے زمین ہوں گے تو وہاں پر ان اجرام فلکی کی اس روشنی کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پر برا ہی خدا خود اس نئے شہر میں روشنی کی سورس ہوگا، انلائٹنمنٹ ہوگی، وہاں پر بدی نہیں ہوگی، وہاں پر پھر ڈسٹنکشنز بھی نہیں ہوں گی۔ وہ روشنی 24 گھنٹے رہنے والی روشنی ہے، وہاں پر ڈسٹنکشنز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہاں پر ہمیں ڈسٹنکشنز کی ضرورت ہے، اور ابھی تک خدا نام رکھتا چلا جا رہا ہے، خدا اپنی ساورینٹی کو پروو کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب کیا بن گیا؟ آسمان، زمین، فضا، پانی، زمین، اس پہ پھل پودے، جڑی بوٹیاں، سب کچھ اگ آیا ہے۔ اب وقت ہے کہ جانداروں کو تخلیق کیا جائے۔ 20ویں آیت سے، اور خدا نے کہا پانی جانداروں کی کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ اس نے کہا کہ ان کا یہ جو کچھ میں نے بنایا ہے، اس کا خالی رہنا، وہ جو وائڈ تھا نا، زمین ویران اور سنسان تھی، وائڈ کہتے ہیں نا اس کو، ہاں،
خدا نے کہا وائڈ اچھا نہیں ہے، اس کو فل اپ ہونا چاہیے، تو چاہے پانیوں کے اندر ہو جاندار ہونے چاہیے، فضا میں ہوں تو جاندار ہونے چاہیے۔ اس نے پرندے بنائے اور اس نے آبی جانور بنائے، اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بڑھ جائیں، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو 5واں دن ہوا۔ اب ایک خدا کی ہمیں ایک اور خصوصیت نظر آ گئی کہ جو چیز اچھی ہے اس کو وہ اپریشیٹ بھی کرتا ہے، اچھا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہمارا خدا برکت دینے والا خدا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے پانی کے جانداروں کو اور فضا کے پرندوں کو اس نے برکت دی، اور الفاظ تھوڑے سے یاد رکھ لیں، He blessed the fish and all the creatures of the water and he blessed the birds۔ اور برکت کے الفاظ کیا ہیں؟ پھلو اور بڑھو، پھلو اور بڑھو، ملٹیپلائی، ملٹیپلائی، فلفلمنٹ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اس کو ہم آگے چل کر مزید میں ایکسپلین کروں گا کہ وہ برکت دینے والا خدا ہے۔ اور خدا نے کہا 24ویں آیت میں، اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 5ویں دن میں سمندر اور فضا بھر دیے گئے۔ اب زمین کی باری آئی، اور خدا نے سب جاندار پیدا کیے جو اس روئے زمین کو پاپولیٹ کریں گے، جن میں کیا کیا ہیں؟ چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا ہوئے، بیسٹس، ان کو بھی خدا نے اچھا کہا، دی اینیملز آف پرے، جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پھاڑ کھاتے ہیں دوسرے جانوروں کو، ان کو بھی خدا نے جب بنایا تو ان کو اچھا کہا۔ اب آپ کسی بھی سنڈے اسکول کی کلاس میں چلے جائیں، آپ پوچھیں جی خدا نے چھٹے دن کیا بنایا تھا، ہر ہاتھ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا جی انسان کو۔ کسی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ جانور بھی اسی دن بنے تھے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ چوتھے دن تک خدا نے جو کچھ بنایا تھا اس پہ اس نے اپنا اختیار ثابت کر دیا، ان کے نام رکھ کے۔ اس کے بعد اس نے جانور بنانے شروع کیے، اس نے مچھلیاں بنائیں، اس نے پرندے بنائے، اس نے جنگلی جانور بنائے، اور پھر ان کے نام نہیں رکھے۔ ان کے نام ہم اگلے باب میں چل کر دیکھیں گے کہ وہ ذمہ داری آدم نے جا کر پوری کی تاکہ آدم کا اختیار ان پر ثابت ہو جائے۔ چھٹے دن خدا نے ایک فیصلہ کیا، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو
اب جمع کا صیغہ نا ان پلورل گاڈ سے، اور ابھی تک الوہیم کا لفظ خدا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، الوہیم کا نام استعمال ہو رہا ہے جو کہ اپنی ذات میں پلورل ہے، اٹس ناٹ سنگولر، الوہیم۔ اور عبرانی میں ام جس کے آگے لگ جاتا ہے دیٹ بیکمز پلورل، تو الوہیم۔ تو خدا نے کہا ہم، اگین اٹ پرووز the plurality in the unity of God۔ اس سے بھی خدا کی وحدانیت میں جو کثرت ہے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ یہودی یہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جب خدا نے کہا ہم تو اس نے یہ جو لشکر ہیں فرشتوں کے ان سے کہا تھا کہ آؤ ہم مل کر انسان کو بنائیں، جبکہ جب ہم نئے عہد نامے سے واقف ہوتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا ثالوث ہے، ہی از اے ٹرائیون گاڈ، اور وہ کہہ رہا ہے ہم، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹرینٹی کا کانسیپٹ چونکہ ہمیں ملتا ہے جا کر نئے عہد نامے میں، ہم اس کو یہاں پر تھوپنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ بٹ سم اور دی ادر گاڈ سیز ہم، لیٹ us، which again depicts his plurality in unity۔ تو خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ لیٹس کریٹ مین ان آر امیج۔ انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ یہ انسان خدا کی صورت کیا ہے یا خدا کی شبیہ کیا؟ از مین ڈیوائن؟ نو۔ کیا ہمارے اندر الوہیت ہے؟ ہرگز نہیں، ہم انسان ہیں۔ اور جو عبرانی کی بائبل میں لکھا ہے آؤ ہم آدم کو، اور آدم کا مطلب ہے پوری بشریت کو، نسل انسانی کو، نسل انسانی کو، یعنی ایک آدم کو نہیں دیا جا رہا یہ اختیار، ایک انسان کو نہیں دیا جا رہا یہ اختیار، یہ یا ایک انسان کو خدا کی صورت پر نہیں بنایا جا رہا، بلکہ پوری انسانیت کو، کیونکہ اس وقت وہ بشریت کا، انسانیت کا نمائندہ ہے۔ ہی از دی ریپریزنٹیٹیو آف دا ہول humanity in front of God. So that's why God says, let us create Adam in our own image۔ ابھی کیا ہے یہ شبیہ، کیا ہے یہ صورت، کیا ہے؟ تو اگر ہم کانٹیکسٹ کو دیکھیں اور ٹیکسٹ کو دیکھیں، دونوں چیزوں کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے اختیار۔ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارا خدا مقتدر اعلیٰ ہے، وہ حاکم ہے، ہی ہیز ڈومینین، اس کے پاس اختیار ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اختیار دے دیا انسان کو۔ پھر خدا نے کہا انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں
اختیار رکھیں. دے شوڈ ہیو ڈومینین, دے شوڈ رول. خدا حاکم ہے, اس نے انسان کو بھی حاکمیت عطا کر دی, اور حاکمیت عطا کی کس چیزوں پر؟ جن چیزوں کو خدا نے بنایا تھا. اور ان کی تفصیل یہاں پر میں نے کہا, چوتھے دن تک جو کچھ بنایا گیا اس پر خدا نے اپنا اختیار رکھا, لیکن پانچویں دن سے جو کچھ خدا نے بنایا اس پر آدم کے اختیار کو, انسان کے, کل بشر کے اختیار کو قائم کر دیا گیا. اور یہ خدا کی صورت کا ایک انگ ہے. This is one part of the image of God, and then there is an inclusio in verse 28. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو, اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. یعنی 26ویں آیت میں جو بات کی, کم و بیش 28ویں آیت میں وہی بات ریپیٹ کر دی. It's called an inclusio. So he gave his authority, his power, his dominion to man. Not all of it, yet a big part of it. خدا نے اپنا اختیار, اپنی حاکمیت, ساری نہیں, کچھ آدم کے حوالے, نسل انسانی کے حوالے کر دی, اور اسی لیے خدا نے انسان کو بنایا. اگلے باب میں چل کے دیکھیں گے کہ فرق کیا ہے انسان میں اور دوسرے جانوروں میں. تو یہاں پر جو پہلی چیز ہے جو انسان خدا کی شبیہ کو اور اس کی صورت کو ڈیفائن کرتی ہے, وہ اختیار ہے جو خدا نے انسان کو دیا. دوسری چیز اس نے کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو, اپنے حکم میں لے آؤ. اور اگر ہم عبرانی کا لفظ یہاں پر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے اپنے پاؤں تلے روند ڈالو. اس قدر اختیار ہے. تو sovereignty, he gave man sovereignty over the created order. پہلے کیا تھا؟ حکومت دی, اختیار دیا, sovereignty دے دی, مکمل اختیار دے دیا. محکوم کرو, معمور اور محکوم کرو. اور تیسری بات جو کہ 27ویں آیت میں نظر آتی ہے, اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر و ناری ان کو پیدا کیا. ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائے. یہ بات میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دی کہ خدا کی ذات میں پلورالٹی ہے, اس کی وحدانیت میں کثرت ہے. تو جب اس نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا تو اس کے اندر بھی پلورالٹی رکھ دی. اس نے صرف مرد کو اختیار نہیں دیا, مرد کو اپنی شبیہ پر نہیں بنایا صرف, لیکن نر اور ناری ان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا. پوری نسل انسانی خدا کی شبیہ پر پیدا کی گئی. اس نے پوری نسل انسانی کو یہ اختیار دے دیا. تو جیسی پلورالٹی خدا کی اپنی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے, ویسی ہی پلورالٹی اس نے یہاں پر بھی, جیسی کثرت ہمیں خدا کی ذات میں نظر آتی ہے, ویسی ہی کثرت اس نے یہاں پر انسان میں بھی رکھ دی. نر اور ناری ان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا. اب نر اور ناری کیوں پیدا کیا؟ نر و ناری اپنی شبیہ پر کیوں پیدا کیا؟ اب آپ یہ سوچئے کہ برکت کیا دی گئی ہے. دیکھیں, جانوروں کو, پرندوں کو, مچھلیوں کو, سب کو یہی برکت دی گئی جو انسان کو برکت دی گئی. پھلو اور بڑھو, اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. پھلو اور بڑھو
اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ اگر آدم اکیلا ہوتا تو کیا وہ اس برکت کو بروئے کار لا سکتا تھا؟ نہیں۔ اور پھر وہ ساری زندگی فرسٹریٹڈ رہتا کہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو کمپلیمنٹ کرتے ہیں نر اور ناری ایک دوسرے کو، کمپلیمنٹ کرتے ہیں مرد اور عورت ایک دوسرے کو، اس لیے خدا نے ان کو اسی طرح سے پیدا کیا۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو۔ اچھا، خدا نے انسان کے اختیار کو، اب وہ ایک بندہ پوری زمین پر تو اختیار نہیں رکھ سکتا تھا، تو خدا نے ایک باغ بنا دیا اس کے لیے کہ اس میں اس جغرافیکل باؤنڈری میں وہ اپنا اختیار ثابت کر سکے، جس کو اس نے باغ عدن کہا۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اسی کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہو، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ڈائٹ جو تھی اس باغ میں ٹوٹلی ویجیٹیرین۔ آج شاید ہمارے بچوں کو یہ چیز پسند نہ آئے، لیکن خدا نے جو انیشیل ڈائٹ مقرر کی تھی اٹ واز پیورلی ویجیٹیرین۔ کیا انسان کیا جانور، سب کے لیے اس نے ایک ہی قسم کی غذا مقرر کی، اور وہ تھے پھل اور سبزیاں۔ شاید خدا کو کولیسٹرول کے بارے میں شاید کیا پتہ ہوگا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، اس لیے خدا نے ڈائٹ کو ویجیٹیرین رکھا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ اچھا، اس بہت اچھا پہ میں ابھی آتا ہوں، لیکن ایک اور چیز ہے جس کو ہمیں ایکسپلین کرنا ضروری ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ خدا، ہم نے کہا ساورن ہے، مقتدر اعلیٰ ہے، اس نے ساری چیزیں بنا دی۔ کس کے لیے بنائی؟ کس کے لیے بنائی؟ وہ جو سارا کام اس نے کیا، دن کو رات سے علیحدہ کیا، فضا پانیوں کو علیحدہ کیا، زمین بنا دی، جڑی بوٹیاں، پودے، سب کچھ بنا دیا، یہ کس کے لیے ہوا؟ یہ انسان کے لیے تھا، یہ ان جانداروں کے لیے تھا کہ خدا نے سب کچھ بنایا۔ تو اس کی ساورینٹی جو ہے وہ سروس میں شو ہوتی ہے، اس کا اقتدار جو ہے وہ اس کی خدمت میں۔ یہ خدمت ہے نا کہ اس نے اپنے لیے نہیں بنایا، اس نے انسان کے لیے بنا دیا۔ اور جب خدا بیٹا اس دنیا میں تھا اس نے بھی تو یہی کیا نا، کل اختیار میرے پاس ہے، لیکن اس اختیار کو کس طرح ثابت کیا؟ اس نے کہا ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت کرے۔ تو یہ کانسیپٹ خداوند یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں ضرور ہمارے سامنے آیا۔ اس کی بنیاد کہاں ہے؟ اس کی بنیاد ہمیں پیدائش کی کتاب میں نظر آتی ہے، اور پیدائش میں ہمیں خدا بینگ ساورن یٹ اے سرونٹ نظر آتا ہے، سروس ہے۔ تو جب اس نے انسان کو اختیار دیا تو اس کی امید کیا تھی؟ اس کی امید یہی تھی کہ انسان بھی اسی طرح سے اپنے اختیار کو ثابت کرے گا۔ ہی وڈ سرو۔
لیکن جب بگڑ گئی صورت تو پھر ظاہر ہے پھر بادشاہت کے خواب دیکھنے لگ گیا انسان. لیکن چونکہ خدا ساورن ہوتے ہوئے ہی سروس، ہی ایکسپیکٹڈ مین آلسو ٹو سرو بینگ ساورن. اب ایک چیز، سب اچھا ہے، بہت اچھا ہے خدا نے کہا، اٹس ویری گڈ. اور کسی نے کہا کہ سم تھنگ از گڈ اف اٹ فلفلز دا پرپز اٹ واز کریٹڈ فار. اگر جس کام کے لیے اس چیز کو بنایا گیا اگر وہ اس مقصد کو پورا کرے تو وہ اچھی ہے. تو ابھی تک جو کچھ خدا نے بنایا وہ سب اپنے اپنے کام کو پورا کر رہا تھا. انسان بھی اپنے کام کو پورا کر رہا تھا. سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر قائم تھیں. تو خدا نے کہا بہت اچھا ہے، اٹ از ویری گڈ، اٹ از سرونگ مائی پرپز. خدا نے کہا یہ میرے مقصد کو پورا کر رہا ہے سب کچھ، اس لیے اٹ از ویری گڈ. ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کریشن از اے سیلویشن کانسیپٹ. ہمیں خدا کی تخلیق میں بھی نجات کا عنصر نظر آتا ہے. کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ دوسری آیت میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. تو ویرانی تھی، زمین سنسان بھی تھی اور تاریکی بھی تھی. اس سب کو خدا نے اس طور سے ٹرانسفارم کر دیا کہ اب وہ اس کا مقصد پورا کر رہی ہے. وہ کائنات جو اس نے بنائی اب خدا کا مقصد پورا کر رہی ہے اور اس کو وہ کہتا ہے بہت اچھا ہے. تو ایک چیز جو بالکل بے ترتیب تھی وہ ترتیب میں آ گئی. ایک چیز جو بالکل خراب تھی وہ بہت اچھی ہو گئی. تو یہ نجات ہے نا. دس از سالویشن. جب ہم خدا کے پاس نہیں آئے ہوتے تو ہماری حالت بھی یہی ہوتی ہے، ویرانی، void inside and darkness. enlightenment نہیں ہوتی. وہ اور والی جو تیسری آیت والی روشنی ہے اور والے وہ نہیں ہوتی ہمارے اندر. لیکن جب خدا ہماری زندگیوں میں بھی کام کرتا ہے تو ایوری تھنگ از ٹرانسفارمڈ. اور جب ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے اس حد تک کہ خدا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بہت اچھا ہے تو ہم نجات پا جاتے ہیں. سو کریشن از بیسیکلی سالویشن کانسیپٹ. بہت مشکل سے ساری چیزوں کو میں نے کنڈینس کیا ہے، لیکن آئی تھنک کہ یو ووڈ ہیو گاٹن دا جسٹ آف اٹ کہ واٹ از جینیسس چیپٹر 1 آل اباؤٹ. خداوند نے زندگی دی تو اگلے ہفتے ہم دوسرے باب کو جو کہ ایکولی امپورٹنٹ ہے دوسرے باب پر نظر ڈالیں گے. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.